شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج کا موضوع ہے دین اسلام کی تبلیغ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو تو تم خود قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی کیا آپ اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا بات چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک نوالے کی حیثیت ہیں۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے کہ اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے صاف صاف ڈرانا چاہتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو دو کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہی ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن رکھتے ہیں۔ ایک اس بات کی کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرنا چاہتا ہے؟ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اس کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ کی عبادت میں ہی بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ
ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो और अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। इन्होंने कहा, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, इसने हमारे बाप दादा को गुमराह कहा है, इसलिए या तो हमारी तरफ से अपने आप निमटिए या हमारे और इसके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि खुद आप भी इस दीन पर चलते हैं। अबू तालिब ने इन्हें नरम अल्फाज में ये जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं इन्हें समझाऊंगा। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आग की खिदमत में भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहायत हसीनो शक्ल और सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए ज़ाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए इन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग करना शुरू कर दी और हालत इस वक्त ये थी कि काफिरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। कुफर और शिर्क इनके दिलों में बसा हुआ था, बुतों की मोहब्बत इनके अंदर घर कर चुकी थी। इनके दिल इस शिरक और गुमराही के सिवा कोई चीज़ भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिरक की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग आप दूसरे से बढ़ चढ़ कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहाँ तक सोचने लगे कि आपका माशरती बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और इनसे बोले, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल इज़्ज़तदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा भला कहा जाए। आप इन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और इनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकीन में से एक ख़त्म ना हो जाए। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।